بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آغاز میں یونانی لشکر نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ انہیں یقین تھا کہ بہت جلد وہ ایرانی فوج کو شکست دے دیں گی، لیکن تھوڑی دیر بعد صورتحال بدل گئی۔ ایفکریٹس نے اپنی حکمت عملی بدلتے ہوئے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور دشمن کے سامنے دائیں اور بائیں پہلوؤں سے ایک ساتھ حملہ کیا۔ اس کے اس عمل کے نتیجے میں یونانی لشکر کے بے شمار سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ کالاس نے محسوس کیا کہ ایرانی سپہ سالار کریٹس نے پینترا بدل کر اس کے لشکر پر ایک تباہ کن حملے کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ کیفیت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، کیونکہ کالاس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ دشمن کے حملوں کی شدت اگر جاری رہی تو اس کا لشکر مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے لشکر میں پسپائی کے بگل بجوائے اور شکست تسلیم کرتے ہوئے اپنے سپہ سالار اعلیٰ پارمینو کی طرف بھاگ گیا۔ ایفکریٹس نے انتہائی بےرحمانہ انداز میں کالاس کا پیچھا کیا، دشمن کے بہت سے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور کالاس کو گرفتار کر لیا۔ بہت کم یونانی اپنے آپ کو بچا کر پارمینو کی طرف پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ایفکریٹس نے سب سے پہلے تعاقب ترک کیا اور واپس اس مقام پر آیا جہاں سے جنگ ہوئی تھی۔ وہاں آ کر دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا، اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کی اور پھر اس جگہ پہنچا جہاں یونانی سالار کالاس رکھا گیا تھا۔ کالاس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ شدید اذیت میں مبتلا تھا۔ کریٹس نے تھوڑی دیر کے لیے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے لشکریوں میں سے ایک کو مخاطب کیا، اس کے ہاتھ پشت پر کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ اسے کھول دو۔ کالاس کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ وہ بے چینی سے اپنے بازوؤں کو سہلانے لگا۔ کریٹس نے اسے بڑے پراعتماد اور سنجیدہ انداز میں مخاطب کیا، میرا نام ایفکریٹس ہے، میں جانتا ہوں تمہارا نام کالاس ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ایشیا کی سرزمین میں ہمارا پہلا ٹکراؤ ہے۔ تم نے اس سے پہلے شاید یونان میں کئی جنگوں میں حصہ لیا ہوگا، لیکن لشکر میں شامل ہونے اور کسی لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا یہ میرا پہلا موقع ہے۔ کالاس، اس میں شک نہیں کہ میں نے تمہیں شکست دی ہے، لیکن تم اور تمہارا سپہ سالار اعلیٰ پارمینو اپنی مرضی سے ان سرزمینوں میں داخل نہیں ہوئے، تمہارے حکمرانوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہوگا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تم دونوں مجبور ہو، اس لیے نہ میں تم سے کوئی تعرض کروں گا نہ تمہیں کوئی سزا دوں گا، میں تمہیں رہا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ لمحہ نہ صرف کریٹس کی قوت، حکمت اور عدل کی عکاسی کرتا تھا، بلکہ دشمن پر بھی یہ واضح کر رہا تھا کہ وہ صرف طاقت کے زور پر نہیں بلکہ انصاف اور عزت کے ساتھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایفکریٹس نے ایک سالار کو حکم دیا کہ وہ کالاس کے لیے گھوڑا لے آئے۔ جب سالار گھوڑا لے آیا تو کریٹس نے کالاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ گھوڑا میں نے اپنی طرف سے تمہیں مہیا نہیں کیا، تمہارے بہت سے لشکری ان گنت گھوڑے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، ان میں سے ایک گھوڑا تمہیں دیا جا رہا ہے، اس پر بیٹھو اور واپس اپنے سالار پارمینو کے پاس چلے جاؤ۔ کالاس نے کریٹس کی باتوں پر حیرت اور شک سے اسے دیکھا۔ اس موقع پر کریٹس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بولا، میرے خیال میں تم میری باتوں پر اعتماد نہیں کر رہے، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ میں تم سے مذاق کر رہا ہوں؟ دیکھو کالاس، میں سنجیدہ ہوں، میں ویسے بھی طنز و مزاح کا عادی نہیں ہوں، اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ اپنے دو لشکری روانہ کرتا ہوں جو تمہیں وہاں تک چھوڑیں گے جہاں تمہارے بھاگنے والے لشکری پہنچ چکے ہوں گے۔ وقت ضائع نہ کرو، میں زیادہ دیر یہاں قیام نہیں کروں گا، اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کر چکا ہوں اور یہاں اپنے لشکر کو تھوڑی دیر آرام اور کھانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد میں کوچ کر جاؤں گا۔ کالاس کو اب کریٹس کی باتوں پر یقین آ گیا۔ وہ آگے بڑھا، رکاب میں پاؤں جمائے، گھوڑے کی زین پر سوار ہوا اور بھاگ تھامتے ہوئے الوداعی انداز میں کریٹس کی طرف ہاتھ ہلایا۔ کریٹس کے دو سالار بھی اس کے ساتھ تھے اور پھر اس طرح کالاس بخیر و عافیت روانہ ہو گیا۔ کالاس کے جانے کے بعد کریٹس نے لشکر کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور لشکریوں کو آرام کا موقع دیا۔ اس کے بعد وہ پیتان شہر کی طرف کوچ کر گیا جہاں ممنون اپنے لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ پیتان شہر کے نواح میں ایک روز بریسین اور اس کی چھوٹی بہن اناہیتا دونوں اپنے کھلے اور وسیع خیمے کے ایک
حصے میں بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں کہ ممنون مسکراتا ہوا خیمے میں داخل ہوا۔ ممنون کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بریسین اور اناہیتا دونوں نے پہلے زوم معنی انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں کی نگاہیں ممنون کے چہرے پر جم گئیں۔ اتنی دیر میں ممنون ان دونوں کے سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے بعد گفتگو کا آغاز ممنون کی بیوی بریسین نے کیا۔ ممنون کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ خلاف معمول بڑے خوش اور مسکراتے ہوئے اپنے خیمے میں داخل ہوئے ہیں۔ کیا میں یہ اندازہ لگاؤں کہ آپ کو کوئی خوشخبری ملی ہے؟ اپنے شہنشاہ داریوش کی طرف سے کوئی اچھا پیغام آیا ہے یا؟ بریسین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ممنون کہنے لگا، بریسین تمہارا اندازہ درست ہے، میں تم دونوں کو سنانے کے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں۔ نہیں، میرے خیال میں نے جو جملہ کہا ہے وہ مکمل درست نہیں۔ یہ خوشخبری بریسین صرف تمہارے لیے ہے۔ میرے خیال میں جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اناہیتا اسے اپنے لیے ایک بری خبر ہی سمجھے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہوئے بولا، تاہم جو خبر میں لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ تراوت شہر کے نواح میں یونانیوں کے سالار کالاس کے ساتھ ایفیکریٹس کا زبردست ٹکراؤ ہوا۔ ایفیکریٹس نے نہ صرف یونانیوں کو بدترین شکست دی بلکہ یونانی سالار کالاس کو زندہ گرفتار بھی کر لیا، اور پھر اتنا بڑا معرکہ سر کرنے کے بعد جب یونانی سالار کالاس اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حیران کن فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کالاس کو معاف کر دیا اور اسے واپس اپنے سالار اعلیٰ پارمینو کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خبر جہاں ہماری طرف پہنچی ہے وہاں یہی خبر کچھ مخبر لے کر شہنشاہ داریوش کی طرف بھی روانہ ہو چکے ہیں، اور میرے خیال میں اس کامیابی کے بعد ایفیکریٹس یقیناً داریوش کی نگاہوں میں ایک با اثر اور باوقار سالار بن جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب ممنون رکا تو بے پناہ نفرت، شدید بیزاری اور انتہا درجے کے تعصب سے بڑے لہجے میں اناہیتا اچانک بول اٹھی، بھائی میں آپ کے خیالات سے قطعی اتفاق نہیں کرتی، بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہمارے شہنشاہ داریوش کو یہ خبر ملے گی کہ ایرانیوں کا ایک لشکر ایک بدھو کی کمان میں دیا گیا تھا تو سب سے پہلے وہ اسی فیصلے پر سخت برہم اور ناراض ہوگا کہ ایک جاہل بدھو آخر سالار کیسے بن گیا، اور جب داریوش کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اسی بدھو نے یونانیوں کو شکست دی اور یونانی سالار کو گرفتار کرنے کے باوجود اپنی جاہلیت اور ناتجربہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی گردن اڑانے کی بجائے اسے واپس اپنے لشکر کی طرف جانے کی اجازت دے دی، تو میرے خیال میں یہ خبر سن کر داریوش کا پہلا حکم یہی ہوگا کہ اس بدھو کی گردن اڑا دی جائے، کیونکہ وہ لشکر کی کمان سنبھالنے کے بالکل قابل نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب اناہیتا خاموش ہوئی تو اس کے ان زہریلے الفاظ کے جواب میں ممنون غصے سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دوسری طرف بریسین بھی اسے غصے اور نفرت سے گور رہی تھی۔ پھر اچانک بریسین برس پڑی، اناہیتا تم ہر وقت انسانیت کی حدیں پار کر کے بربریت پر اتر آتی ہو، تم جانتی ہو کہ میں ایفیکریٹس کو اپنا بھائی کہہ چکی ہوں اور میں نے اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جوڑ لیا ہے کہ میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتی۔ اناہیتا تمہارا نام تو ایک ایرانی دیوی کے نام پر رکھا گیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے اندر برداشت، نرمی اور رحمدلی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم کریٹس کے خلاف اس طرح زہر اگلتی ہوئی گفتگو کرو۔ وہ اب ایرانی سالاروں میں شامل ہے اور یونانیوں کو شکست دینے کے بعد میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ وہ داریوش کی نگاہوں میں عزت، وقار اور احترام کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ بریسین ابھی یہیں تک کہہ پائی تھی کہ خیمے کے دروازے پر ایک مسلح جوان نمودار ہوا اور ممنون کو مخاطب کرتے ہوئے ایفیکریٹس اور اس کے لشکر کے آنے کی اطلاع دی۔ یہ خبر سنتے ہی ممنون کے چہرے پر بے پناہ خوشی چھا گئی اور وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنی بیوی بریسین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم دونوں بہنیں میرے آنے سے پہلے والے موضوع پر گفتگو جاری رکھو، میں ذرا کریٹس کے پاس جاتا ہوں، اس کا شاندار استقبال کرتا ہوں اور اس کی اس عظیم فتح پر اسے مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اس موقع پر بریسین نے ممنون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ کریٹس کو اپنے خیمے میں بلاؤں اور اس کی اس کامیابی پر اسے دل سے مبارکباد پیش کروں، لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ جب وہ یہاں آئے گا تو اناہیتا ضرور اس کے خلاف کوئی نہ کوئی سخت بات کہہ دے گی جس سے اسے دکھ اور تکلیف پہنچے گی، اور میں اب کریٹس کی کسی بھی طرح کی انات ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ لہٰذا جب آپ اس کے استقبال
دانیال کے لیے باہر جائیں اور اسے اس شاندار فتح پر مبارکباد دیں، تو میری طرف سے بھی یہ پیغام ضرور دے دیجیے گا کہ تمہاری بہن تمہیں اس عظیم کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہے۔ اپنی بیوی بریسین کے ان محبت بھرے الفاظ سن کر ممنون خوش ہو گیا۔ پھر وہ اس مسلح جوان کے ساتھ تیزی سے لشکر کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں کرٹیز اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ چکا تھا اور اس کے سپاہی وہاں خیمے نصب کر رہے تھے۔ ممنون نے نہایت شاندار اور پرتپاک انداز میں کرٹیز کا استقبال کیا، اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی اور اپنی طرف سے اور اپنی بیوی بریسین کی جانب سے اس عظیم فتح پر بھرپور مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد دونوں ایک ساتھ نئی قائم ہونے والی خیمہ گاہ کا تفصیلی جائزہ لینے لگے۔ ممنون اور کرٹیز نے چند روز مزید پیتان شہر کے نواح میں قیام کیا، پھر مناسب وقت دیکھ کر کوچ کی تیاری کی اور اپنے لشکر کے ہمراہ دمشق کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ دوسری جانب پارمینو اور اس کا نائب سالار کالاس بھی ایشیا سے نکل کر فلکوس کی موت کے باعث واپس یونان کی طرف لوٹ گئے تھے۔ ایشیا پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے سے پہلے سکندر نے تمام امراء، بڑے سالاروں، ماہرین اور دیگر اہم شخصیات کا ایک عظیم الشان اجلاس طلب کیا تھا۔ اس اہم اجلاس میں سکندر کی ماں اولمپیاس بھی خصوصی طور پر شریک ہوئی تھی۔ اس مجلس میں سکندر کو اس کے نامور اور تجربہ کار سالاروں نے یہ مشورہ دیا کہ چونکہ اس کا باپ فلپ پہلے ہی ایشیا پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے اب مزید تاخیر کرنا دانشمندی نہیں ہوگی بلکہ فوراً اقدام کرنا چاہیے۔ انہوں نے سکندر کو یہ بھی بتایا کہ وہ ایشیا کی طرف لشکر کی پیش قدمی، راستوں کی ترتیب اور ممکنہ محفوظ قیام گاہوں کے نقشے پہلے ہی بڑی محنت سے تیار کر چکے ہیں اور ہر اس مقام کی نشاندہی کر لی گئی ہے جہاں لشکر بآسانی ٹھہر سکتا ہے۔ ان سالاروں نے مزید مشورہ دیا کہ ابتدائی مرحلے میں کم از کم 25,000 مسلح اور تربیت یافتہ سپاہیوں کے ساتھ ایشیا پر حملہ کرنا مناسب ہوگا۔ جس سالار نے یہ مشورہ دیا، جب وہ خاموش ہوا تو سکندر نے کچھ توقف کے بعد قدر فکرمند انداز میں اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ سب لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے پاس نہ کوئی بڑا بحری بیڑا ہے اور نہ ہی کسی سمندر پر ہماری عملداری ہے، جبکہ ہمارے مقابلے میں ایرانیوں کا بحری بیڑا ہر اہم مقام پر مضبوطی سے موجود ہے۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم سمندر عبور کرنے کی کوشش کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایرانی بحری بیڑا ہم پر ٹوٹ پڑے اور ہم ایشیا پہنچنے کی بجائے سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب جائیں۔ سکندر کے ان خدشات کے جواب میں اس کے باپ فلپ کے زمانے کا عظیم اور تجربہ کار سپہ سالار پارمینو پر اعتماد لہجے میں بولا، ہم ایشیا کے ساحل تک پہنچنے کے لیے سمندر کا سیدھا راستہ اختیار ہی نہیں کریں گے بلکہ دانیال کی تنگ آبنائی سے گزر کر محفوظ انداز میں ایشیا کے ساحل پر اتر جائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے پہلے بھی ایک بار اپنے لشکر کے ساتھ ایشیا جا چکا ہوں، اس لیے میں ان تمام راستوں اور مقامات سے بخوبی واقف ہوں جہاں سے ہمارا لشکر بآسانی گزر سکتا ہے۔ میں نے ہر اہم جگہ کی نشاندہی پہلے ہی کر رکھی ہے۔ بے شک اب نئے دانیال کو عبور کرتے وقت کچھ نہ کچھ خطرہ ضرور موجود ہوگا، لیکن اگر ہم یہ خطرہ مول لے لیں تو اس کے نتائج ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوں گے، کیونکہ اس طرح ہم ایک ہی زوردار وار میں اس زرخیز، دولت مند اور نہایت اہم ساحلی علاقے پر قبضہ کر لیں گے جو یونان کے عین سامنے واقع ہے، اور پھر ہمیں کسی بڑی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جیسے ہی ہم ابنائے دانیال عبور کر کے ساحل پر اتریں گے تو اپنے قدم مضبوطی سے جمانے کے لیے ہمیں وہاں کئی محفوظ اور مضبوط بندرگاہیں بھی میسر آ جائیں گی۔ پارمینو کے ان الفاظ کے جواب میں سکندر اس کی طرف غور سے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، تمہارا اشارہ کن بندرگاہوں کی طرف ہے جو ہمارے لیے محفوظ قیام گاہیں اور مضبوط پناہ گاہیں ثابت ہو سکتی ہیں؟ اس پر پارمینو نے بغیر جھجک کے جواب دیا، ہمارے سامنے ایشیا کے ساحل پر سب سے پہلی اہم بندرگاہ ملتیس ہے جہاں ہم نہ صرف قیام کر سکتے ہیں بلکہ اپنی عسکری طاقت کو مزید منظم اور مضبوط بھی بنا سکتے ہیں۔ دوسری بندرگاہ اخیسوس ہے، یہ بھی بے حد اہم اور تاریخی بندرگاہ ہے۔ یہاں ایک مشہور روایت کے مطابق اصحاب کہف یعنی 7 سونے والوں کا واقعہ منسوب کیا جاتا ہے، اسی نسبت سے اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تیسری بندرگاہ جس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہیلیکارنوس ہے، جبکہ چوتھی اور سب سے زیادہ اہم بندرگاہ سارڈس ہے جو لیڈیا کے علاقے میں واقع ہے، اور اسی علاقے کا آخری حکمران کروٹوس تھا جسے ایران کے شہنشاہ سائرس نے شکست دے کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ غرض اس حکمت عملی کے تحت ہم دانیال کی تنگ آبنائی
دریائے عبور کرنے کے بعد دوسرے کنارے پر موجود ان اہم بندرگاہوں پر قبضہ جما کر نہ صرف اپنے قدم مضبوط کر لیں گے بلکہ بحر اسود سے غلہ لانے کا راستہ بھی مکمل طور پر محفوظ بنا لیں گے۔ اس موقع پر سکندر کے قریب بیٹھے اس کے چند سالاروں نے محفل میں شراب نوشی شروع کر دی تھی۔ ان کی یہ حرکت سکندر کی ماں اولمپیاس کو سخت ناپسند گزری۔ اس کے چہرے پر ناگواری صاف ظاہر تھی مگر اس نے حالات کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ سکندر نے ایشیا پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے تمام بڑے سالاروں، امراء اور ہنرمندوں کا یہ اہم اجلاس اسی لیے طلب کیا تھا کہ وہ ہر پہلو سے مکمل غور و فکر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ چند ہی برس پہلے تک یونان اور اس کی مختلف ریاستوں میں مستقل اور منظم لشکر رکھنے کا کوئی واضح رواج نہیں تھا، اور چونکہ یہ نظام ابھی نیا نیا قائم ہوا تھا اس لیے فطری طور پر سپہ سالاروں کے ذہنوں میں مختلف خدشات، اندیشے اور سوالات جنم لے رہے تھے جن کا حل نکالنا اس اجلاس کا سب سے بڑا مقصد تھا۔